ریاست کی آئین ہوتی ہے. 7,000 لوگوں کو مسنگ پرسنز بنانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ پاکستان میں تو ہے یہ غیر آئینی. اگر آئین ریڈ لائن ہے تو تم نے کراس کر دیا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ غیر آئینی ہے؟ ہاں ہے، تو تم نے کراس کر دیا ہے. لینڈ مائنز تو وار کرائم ہے، تم نے کراس کر دیا ہے. مگر یہاں پر ریڈ لائن آئین کو نہیں کہا جاتا ہے، یہاں پر فوج ریڈ لائن ہے. اس پر ان کی غلطیوں کو تم نے اشکارا کرنے کی کوشش کی، ان پر تنقید کی، اس کو وہ ریڈ لائن کہتے ہیں. تو اگر ہمارے مسئلے ایسے ہیں جو ان لوگوں کی غلطیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے اس کو کوئی ریڈ لائن کہے، گرین لائن کہے، جو بھی لائن کہے، اس کو کراس کر کہے یا ان کراس کہے، یہ ہم کرتے رہیں گے. میں کہتا ہوں ہمارا لہجہ بہت ٹھیک ہے. مسئلہ لہجے کا نہیں ہے. وہ اردو میں کہاوت ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ وہ کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں سچ کی، اور کوئی لہجے میں خرابی نہیں ہے. ہم نے چونکہ ان میں سے ایسے مسائل کو چھیڑا جو وار آن ٹیرر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. چونکہ وار آن ٹیرر بہت سے ملکوں اور لوگوں کے لیے ایک بزنس ہے، تو وہ لوگ ہیں انتہائی طاقتور. جب وہ جنگ کرتے ہیں تو طاقتور لوگ ہوں گے، کمزور تو نہیں ہے. تو ان طاقتوروں کے سامنے سچ بات جب ہم نے کی تو انہوں نے پروپیگنڈا اور اپنا جتنا بھی زور تھا، میڈیا تھا، وہ استعمال کر دیا اور لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہا. امن کے نام پر اس طرح کام کرنا کہ وہ مزید بد امنی کا سبب بنے، امن کے نام پر بد امنی پھیلانا یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر دہشت گردی کے اڈے بنانا. ہم تو ان چیزوں کا، ہمارے مسائل سب آپ لوگ پڑھ لیں، ان میں سے یعنی 100% مسائل یہ جنگ کی وجہ سے جو مشکلات ہیں ان کے لیے ہیں. جب غلطی فوج نے کیے تو ہم کیا کہیں کہ ریلوے والے نے غلطی کی ہے. ہم یہ کہیں کہ ایجوکیشن والوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیا ہے، ریلوے والوں نے لوگوں کو مسنگ پرسنز بنایا ہے، اور زراعت والوں نے لینڈ مائنز بوئے. ہم یہ کہیں ریاست ایک بار ہمیں کہہ دے کہ فوج کا نام نہ لے، دیگر جو وہ ہے ان کا نام لے، تو پھر ہم سوچیں گے لیکن یہ ناانصافی ہوگی. فوج اپنے آپ سے کیوں معشوقہ بنا رہی ہے کہ نازک مزاج بنے؟ آپ مختلف چیزوں میں دخل اندازی کرو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر باتیں آئیں گے آپ کے اوپر. ضرور باتیں ہوں گی. آپ اتنے بڑے اعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ سے شکایتیں بھی ہوں گی. ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں پر ریلیز نکالیں، یہاں پر یعنی احتجاج کریں، جلوس نکالیں، کیونکہ پارلیمان میں آپ نے ایک بیان دیا ہے نا، تو بیان سے کون سے بیان سے اتنے عمل آیا ہے؟ یہاں پر روزانہ کے بیان اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی میں کتنے لوگ مارے گئے، لسٹ دے دو. کوئی دیتے ہیں اس کو؟ نہیں دیتے ہیں نا. تو اس کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ایک پریشر کے طور پر ہونا چاہیے کہ ہماری تحریک ہو، مزاحمت کرے ہر اس عمل کے خلاف جو اس سرزمین میں بدامنی پھیلائے یا اس کے لیے آنسو لے آئے. یہی پارلیمان، یہ سب کچھ تھا. مگر 1 سال 1.5 سال پہلے جب تک پی ٹی ایم نہیں بنا تھا، یہاں پر پشتون مسنگ پرسنز کی بات بھی نہیں تھی. یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا. یہاں پر لینڈ مائن سے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. لوگوں کے مارنے پیٹنے اور قبضے پر کوئی جلسہ بھی نہیں تھا. تو یہ تحریک تھی، یہ جلوس تھے، یہ احتجاج تھے جس نے اس چیز کو اسٹریم لائن کر دیا گیا. تو لوگ ڈرتے تھے یہاں پر ایسی غلطیوں کو اشکارا کرنے سے، ایسی غلطیوں کو ٹھیک کرنے جسے لوگوں کو تو تکلیف ہو مگر اس میں فوج کی بات آ جائے. اب کھل کر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر یہ جو مختلف اداروں میں مداخلت تھی اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہے. عام عوام کے خوف کا جو ماحول تھا، وہ جتنے طالبان سے ڈرتے تھے اس سے زیادہ ISI سے ڈرتے تھے. اس کے ساتھ پنگا نہ آ جائے. میرے خیال میں یہ ایک غیر جمہوری طریقہ کار ہوگی کہ ہم فوج کے ساتھ بات کریں. وفاقی کمیٹی اس طرح بنائی جائے جس میں سے ہر پارٹی کے لوگ ہو کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی تو ہم سب پریس کانفرنس کریں گے کہ یہ غلطی. تھوڑا شیورٹی تو عوام کو بھی ملے.